بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ تہجد پڑھنے والے لوگوں کی زندگی میں معجزے کیسے ہوتے ہیں، تہجد پڑھنے والے ضرور دیکھیں۔ آسمانی خزانوں کی کنجی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ محترم عزیزو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ ترجمہ: اور رات کے کچھ حصے میں قرآن کے ساتھ تہجد پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے نفل عبادت ہے، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود عطا فرمائے گا۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ تہجد اللہ کے خاص بندوں کا معمول ہوتا ہے۔ آج ہم ان خوش نصیب لوگوں کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں جو روزانہ اپنے بستروں کی نرمی چھوڑ کر، دنیا کے شور سے کنارہ کش ہو کر اپنے خالق و مالک کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور اللہ پاک ان کی زندگی میں کیسے کیسے معجزات رونما فرماتے ہیں۔ یہ صرف داستانیں یا کہانیاں نہیں، بلکہ وہ حقائق ہیں جو ہر روز کروڑوں لوگوں کی زندگی میں وقوع پذیر ہو رہے ہیں۔ تہجد کو سلف صالحین نے اولیاء اللہ کی فیکٹری کا نام دیا ہے۔ یہ محض ایک نفل نماز نہیں، بلکہ ایک روحانی معاہدہ ہے جو بندے اور رب کے درمیان گہری محبت اور یقین کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اس وقت جب دنیا گہری نیند کی آغوش میں ہوتی ہے، عرش کا مالک اپنی شان کے لائق ندا دیتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے دیا جائے، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ اس کی مغفرت کی جائے۔ اس وقت جو شخص اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے، وہ دنیا و آخرت کے تمام خزانوں کی چابی اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ محترم ناظرین، اس گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے یہ سمجھنا نہایت ضروری ہے کہ تہجد کی چابی جس دروازے سے گزر کر خزانوں تک پہنچتی ہے، وہ دروازہ فرض نماز کا ہے۔ بلا شبہ تہجد کی فضیلت بے پناہ ہے، مگر اگر کوئی شخص تہجد کا قیام کرے اور فرض نمازوں میں سستی برتے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی محل کے اندر جانے کی کوشش کرے مگر بنیادی دروازے کو ہی نظر انداز کر دے۔ اسلام میں فرض نماز سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تہجد نفل ہے، اور نفل اس وقت مقبول ہوتے ہیں جب فرض ادا کیے جائے۔ فرض چھوڑنا شدید گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جان بوجھ کر فرض نماز چھوڑ دے اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، اور ایک حدیث میں فرض نماز چھوڑنا کفر کے قریب قرار دیا گیا ہے۔ تہجد کا اجر صرف اسی کو ملتا ہے جو فرض ادا کرتا ہے۔ تہجد کی نماز کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اگر کوئی شخص فرض نماز چھوڑ کر صرف تہجد پڑھتا رہے تو اسے تہجد کا وہ اجر نہیں ملتا، کیونکہ نفل عبادت کی حیثیت فرض کے بعد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب سے پہلے 5 وقت کی نماز کی پابندی کا حکم دیا، کیونکہ یہ ایمان کے بعد سب سے اہم ستون ہے۔ یہ فرض نماز ہی ہے جو بندے کو تہجد کی روحانی بلندیوں کے لیے تیار کرتی ہے، کیونکہ وقت کی پابندی اللہ سے مسلسل تعلق اور ہر لمحہ رب کو یاد رکھنے کا درس دیتی ہے۔ میرے عزیزوں، ایک متوازن مسلمان کی زندگی میں فرض نماز ہی بنیاد ہے جس پر تہجد کی عمارت کھڑی ہوتی ہے، اور فرض نماز کو پورا کیے بغیر تہجد کے معجزات کی توقع رکھنا ایک خام خیالی ہے۔ تہجد تو دراصل اس سچے تعلق کا اظہار ہے جو بندے کو فرض کی ادائیگی کے بعد بے چین سے سونے نہیں دیتا۔ جب ایک شخص فرض نمازوں کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے تو اس کے لیے تہجد کا راستہ کھلتا ہے، اور پھر اس کی زندگی پر برکات کی بارش ہونے لگتی ہے۔ روزانہ تہجد پڑھنے والے کی زندگی میں سب سے پہلا اور بڑا معجزہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی روحانی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آج کے دور میں ہر انسان کسی نہ کسی ذہنی تناؤ، ڈپریشن یا اندرونی بے چینی کا شکار ہے۔ دنیا کی دوڑ دھوپ، حسد، بغض اور مستقبل کے خوف نے انسان کو چکر میں رکھا ہے، لیکن تہجد کا وقت وہ ہوتا ہے جب یہ بندہ اپنے رب کے سامنے سب کچھ کھول کر رکھ دیتا ہے۔ وہ گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، اپنے کمزوریوں کا اعتراف کرتا ہے اور اللہ سے مدد مانگتا ہے۔ یہ عمل دراصل روح کا تزکیہ ہے۔ یہ وہ روحانی واشنگ مشین ہے جہاں دنیا کی تمام گندگی اور پریشانیاں دھل جاتی ہیں۔ سجدے میں سر رکھ کر تمام بوجھ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں دل کو وہ سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے جو کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ دراصل سکینہ کا نزول ہے
جو اللہ تعالیٰ خاص اپنے ذکر کرنے والوں پر نازل کرتا ہے۔ بے شک تہجد کے معجزات کا دوسرا پہلو دنیاوی پریشانیوں کا خاتمہ ہے۔ زندگی کے مسائل کبھی ختم نہیں ہوتے، کسی کو رزق کی تنگی، کسی کو اولاد کا غم، کسی کو قرض کا بوجھ، تو کوئی بیماریوں میں مبتلا ہے۔ تہجد گزار یہ یقین رکھتا ہے کہ اس کے مسائل کی ڈوریاں کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں بلکہ براہ راست اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ اپنی حاجتیں کسی طاقتور انسان کے سامنے پیش کرنے کے بجائے تمام طاقتوں کے مالک کے سامنے پیش کرتا ہے۔ حدیث قدسی میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ اگر بندہ اچھا گمان رکھے کہ اللہ اس پر رحم فرمائے گا، اس کی توبہ قبول کرے گا، اسے معاف کرے گا، اس کی مدد کرے گا، تو اللہ اسے اچھی امید کے مطابق کرم فرماتا ہے۔ میرے عزیزوں، جتنا آپ اللہ پر بھروسہ، امید اور حسن ظن رکھیں گے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ آپ پر اپنے فضل کے دروازے کھول دے گا۔ محترم سامعین، جب بندہ آخری پہر میں سچے دل سے دعا کرتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اسے ضرور قبول کرتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ مادی طور پر ناممکن نظر آنے والے کام صرف تہجد کی برکت سے ہو گئے، قرض خود بخود ادا ہو گئے، روزگار کے غیبی دروازے کھل گئے، مقدمات میں اچانک کامیابی مل گئی۔ یہ تمام برکات دراصل اللہ کی طرف سے انعام ہے، کیونکہ بندے نے دنیا کے سو جانے کے بعد اللہ کے لیے اپنی نیند قربان کی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اس کے لیے اپنا آرام چھوڑتا ہے، اللہ اسے وہ آرام اور راحت دیتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس زمن میں ہمارے پیارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے زیادہ خوبصورت کوئی مثال نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کا اہتمام اس قدر کرتے تھے کہ آپ کے قدم مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں جبکہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال عبدیت سے جواب دیا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ تہجد صرف ضروریات یا حاجت کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا سب سے اعلیٰ طریقہ ہے۔ جب ہم نعمتیں ملنے کے بعد بھی شکر ادا ہوئے سجدہ کرتے ہیں تو اللہ ہماری زندگی میں مزید اور بے حساب برکتیں نازل فرماتا ہے۔ اسی تہجد کی برکت تھی کہ ہر مشکل وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی غیبی مدد حاصل ہو رہی تھی۔ خواہ طائف کا پتھروں بھرا راستہ ہو یا غزوات کے خوفناک میدان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تہجد کی طاقت سے ہی سکھایا کہ اللہ کا تعلق تمام معجزات کی جڑ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگیوں میں بھی تہجد کا رنگ گہرا تھا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جن سے شیطان بھی بھاگتا تھا، تہجد کے وقت ایک عام عابد کی طرح روتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سمیت دیگر صحابہ کرام کا بھی یہی معمول تھا کہ وہ راستے کا اکثر حصہ عبادت میں گزارتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب دنیاوی طاقتیں ان کے خلاف متحد ہوئیں تو ان کی مختصر فوجیں بھی تہجد کی برکت سے بڑی بڑی سلطنتوں کو شکست دینے میں کامیاب رہیں۔ یہ معجزات ہی تو تھے کہ جہاں مادی اسباب نہ ہونے کے برابر تھے، وہاں اللہ نے غیبی مدد بھیجی اور حالت ایک بیگ بدل دیے۔ ایک تہجد گزار کی زندگی میں آنے والے تمام مشکلات کیسی بھی بڑی ہوں، وہ انہیں پہاڑ نہیں سمجھتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا تعلق اس ذات سے ہے جو پہاڑوں کو بھی ریزہ ریزہ کرنے کی قدرت رکھتی ہے۔ تہجد کی ایک اور حیرت انگیز برکت جو آج کے معاشرے کا بڑا مسئلہ ہے، وہ بیماریوں اور جسمانی امراض کا خاتمہ ہے۔ جدید سائنس بھی تسلیم کرتی ہے کہ ذہنی اور روحانی کیفیت کا جسمانی صحت پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت اٹھنا، وضو کرنا، ٹھنڈے پانی کا استعمال اور پھر عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا جسمانی طور پر بھی بہترین ورزش ہے۔ اس سے دوران خون بہتر ہوتا ہے، نظام ہضم فعال ہوتا ہے اور سجدے کی حالت میں دماغ کو زیادہ آکسیجن ملتی ہے۔ روحانی پہلو یہ ہے کہ جب انسان تہجد پر روتا ہے
اور اللہ کے سامنے خود کو خالی کر دیتا ہے، وہ تمام نفسیاتی تناؤ ختم ہو جاتا ہے جو بہت سی بیماریوں کی جڑ ہوتا ہے۔ دراصل جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اس کے جسم کو بھی شفا دیتا ہے۔ کتنے ہی مریضوں کو ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دیا، مگر ان کی مسلسل تہجد اور دعاؤں کی برکت سے اللہ نے انہیں نئی زندگی عطا فرما دی۔ محترم ناظرین، لہذا تہجد صرف عبادت نہیں، یہ جسمانی اور روحانی صحت کا مکمل پیکج ہے۔ آج کل کے دور میں لوگوں کی زندگی میں ایک بڑا مسئلہ وقت میں برکت کا فقدان ہے۔ دن کے 24 گھنٹے کیا ہی ہیں، مگر تہجد گزاروں کے دل میں اللہ عجیب و غریب وسعت پیدا فرماتا ہے۔ دنیا بھر کے لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پاس اپنے ضروری کاموں کے لیے وقت نہیں، لیکن جو شخص تہجد کے لیے وقت نکالتا ہے، اللہ اس کے باقی دن کے وقت بھی نہیں ایسی برکت ڈالتا ہے کہ وہ اپنے کام بھی آسانی سے نمٹا لیتا ہے اور دیگر ذمہ داریاں بھی پوری کر لیتا ہے۔ یہ برکت بھی تہجد کا ایک معجزہ ہے، کیونکہ جب انسان اپنا دن اللہ کے نام پر شروع کرتا ہے اور تمام دنیا سے پہلے اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے تو اللہ اس کے پورے دن کے معاملات کی ذمہ داری لے لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تہجد گزار کی زندگی میں ایک عجب توازن اور سکون پایا جاتا ہے۔ بظاہر کم وقت میں زیادہ کام ہو جاتا ہے، جو کسی مادی فارمولے سے سمجھنا مشکل ہے۔ یہ دراصل غیبی مدد کا مزہ ہے جو تہجد گزار کو عطا کی جاتی ہے۔ اور جب ہم روزانہ تہجد پڑھنے والے کی زندگی میں معجزات کی بات کرتے ہیں تو یہ سفر صرف ذاتی پریشانیوں کے خاتمے تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اس کا اثر اس کی پوری معاشرتی زندگی اور ایمان کی گہرائی پر ہی پڑتا ہے۔ تہجد پڑھنے والے کو اللہ کی طرف سے ایک خاص فراست ایمانی عطا کی جاتی ہے، ایک ایسی بصیرت ہے جس سے وہ حق و باطل، صحیح و غلط اور نفع و نقصان کے درمیان واضح فرق کر سکتا ہے۔ وہ دنیا کے دھوکے اور فریب میں آسانی سے نہیں پھنس جاتا، کیونکہ اس کا دل براہ راست اللہ کے نور سے منور ہو چکا ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، تہجد کے وقت کی خاموشی اور رب سے راز و نیاز اسے دنیا کے شور سے بالاتر کر دیتی ہے، جس کے نتیجے میں اس کے فیصلوں میں برکت اور حکمت شامل ہو جاتی ہے۔ یہ فراست اسے ان نقصانات سے بچاتی ہے جو بظاہر فائدہ نظر آتے ہیں، اور وہ ہمیشہ صحیح راستے کا انتخاب کرتا ہے، جو اس کی کامیابی کا سب سے بڑا راز بن جاتا ہے۔ تہجد گزار کی زندگی کا ایک بہت بڑا معجزہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت اور قبولیت ڈال دیتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو وہ جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ فلاں بندے سے محبت کرو۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں، پھر آسمان والے محبت کرنے لگتے ہیں، اور اس کے بعد زمین پر بھی لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ محترم ناظرین، تہجد ہی وہ عمل ہے جو اللہ کی محبت کا ذریعہ بنتا ہے۔ جو بندہ رات کے آخری حصے میں لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اللہ اسے دنیا کی پرواہ سے آزاد کر کے لوگوں کی محبت عطا فرماتا ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ بعض لوگ بہت زیادہ کوشش کے باوجود دوسروں کے دلوں میں جگہ نہیں بنا پاتے، جبکہ کچھ نیک لوگ بغیر کسی کوشش کے ہی ہر دل عزیز ہو جاتے ہیں۔ یہ دراصل ان کے خلوت کے سجدوں اور تہجد کی برکت ہوتی ہے، جو ان کی شخصیت میں ایک ایسی کشش پیدا کر دیتی ہے کہ لوگ خود بخود ان کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ یہ کسی بڑے معجزے سے کم نہیں۔ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ تہجد سے متعلق چند مستند شرعی مسائل کو جاننا ضروری ہے۔ یہ نفل نماز ہے اور اس کا افضل وقت رات کے آخری تیسرے حصے کا ہے۔ اگر کسی وجہ سے کوئی شخص رات کو نہ اٹھ سکے تو وہ صبح فجر سے پہلے یا عشاء کی نماز کے بعد بھی اسے ادا کر سکتا ہے۔ اگرچہ آخری رات کا وقت سب سے افضل ہے، تہجد کم از کم 2 رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول 8 رکعت کا تھا، اور اس نماز کو آرام اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، جلد بازی سے گریز کرنا چاہیے۔
ہمیں اپنے پیارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زندگیوں سے اس روحانی تعلق کی مزید کئی خوبصورت مثالیں ملتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیتے تھے، 1/3 عبادت، 1/3 نیند اور 1/3 اہل خانہ کے لیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک ہی رکعت میں پورا قرآن ختم کر لیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما تہجد کے اتنے پابند تھے کہ ایک بار جب طبیعت خراب ہوئی اور تہجد نہ پڑھ سکے تو اس قدر پریشان ہوئے گویا کوئی قیمتی شے گم ہو گئی ہو۔ یہ واقعات بتاتے ہیں کہ تہجد ان صحابہ کے لیے محض رسم نہیں تھی، بلکہ ان کی روح کی غذا، ان کی طاقت کا سرچشمہ اور ان کی کامیابی کا راز تھا۔ آج کا انسان اس لیے پریشان ہے کیونکہ اس نے اللہ سے دوری اختیار کر لی ہے اور دنیا کے وقتی سہاروں کو مضبوطی سے تھام لیا ہے۔ ہماری پریشانیوں کی جڑیں دل میں موجود گناہوں اور اللہ کی یاد سے غفلت میں ہیں۔ تہجد کا وقت دراصل اس کمزوری کا علاج ہے۔ یہ توبہ، استغفار اور گناہوں سے پاک ہونے کا وقت ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اللہ سے مغفرت مانگتا ہے تو اللہ اس کے گناہ معاف کر کے نہ صرف آخرت میں بوجھ ہلکا کرتا ہے بلکہ دنیا میں بھی راستے آسان کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، تہجد پڑھنے والوں پر اللہ کی طرف سے علم اور حکمت کے دروازے بھی کھلتے ہیں۔ بہت سے اولیاء اللہ اور سچے علماء کرام کا معمول رہا ہے کہ وہ رات کے آخری پہر میں تہجد ادا کرتے اور پھر مطالعہ و تحریر کرتے تھے۔ اس وقت کا علم ان کے دلوں میں اللہ کی طرف سے ڈالا جاتا تھا۔ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے اپنی نیند قربان کرتا ہے، اللہ اس کے عقل و حافظے کو تیز کر دیتا ہے اور اسے ایسے علوم سے نوازتا ہے جو عام لوگوں کو حاصل نہیں ہوتے۔ اور اب جب ہم نے تہجد کی برکات، اس کے روحانی اثرات اور اس کی طاقت کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی سیرت سے جان لیا تو وہ وقت آ گیا کہ ہم اس تمام گفتگو کا نچوڑ اور آسمانی خزانوں کی کنجی کا اصل راز افشا کریں۔ روزانہ تہجد پڑھنے والے کی زندگی میں جو معجزات رونما ہوتے ہیں وہ اتفاق نہیں ہوتے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے سچے بندوں کے لیے خصوصی انعامات ہوتے ہیں جو وعدوں کی صورت میں دیے جاتے ہیں۔ یہ معجزات 3 بنیادی صورتوں میں نازل ہوتے ہیں۔ معجزہ تقدیر کا انقلاب۔ تہجد کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ یہ دعا کے ذریعے قضاء و قدر کے فیصلوں کو اللہ کے حکم سے بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کو نہیں بدل سکتی، اور تہجد کے وقت کی دعا میں وہ طاقت ہوتی ہے جو قسمت کے لکھے ہوئے دکھ اور رکاوٹیں بھی دفع کر دیتی ہیں۔ محترم ناظرین، معجزہ قلبی سکون اور رب سے گہرا تعلق۔ آج کی دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ اطمینان قلب کا فقدان ہے۔ تہجد دل کو دنیا کی ہر خواہش اور خوف سے آزاد کر کے اللہ کے نور سے بھر دیتی ہے۔ معجزہ برکت اور غیبی رزق کم چیزیں زیادہ ہو جاتی ہیں، تھوڑے وقت میں بہت کام ہو جاتا ہے، غیر متوقع ذرائع سے بھی مدد آتی ہے۔ آسمانی خزانوں کی کنجی کا راز یہی ہے کہ تمام معجزات کی جڑ صرف ایک ہے، اللہ کی رضا اور اس کی محبت۔ تہجد وہ وقت ہے جب بندہ اپنی محبت اور وفاداری کا سب سے بڑا ثبوت پیش کرتا ہے، محترم ناظرین، اور اس کے بدلے اللہ اپنے خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے۔ میرے محترم عزیزو، اگر آپ اپنی زندگی میں حقیقی سکون، بے پناہ برکتیں اور ناممکن کو ممکن ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں تو آج ہی عہد کریں کہ اپنی نیند اس برکت والے وقت پر قربان کریں گے، اس نفل کو عادت بنائیں گے، دل کی گہرائیوں سے دعا کریں گے اور رو رو کر اپنے رب سے مانگیں گے۔ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ کا اللہ آپ کی فریاد کو ضرور سنے گا۔ وہ ذات جو اپنے بندے کو اس قدر پکارتی ہے، کیا وہ اسے خالی ہاتھ لوٹا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ لہذا تمام دنیاوی آرام کو چھوڑ کر بستر کو خیر آباد کہہ کر اپنے رب کے حضور کھڑے ہو جائیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی وقت میں آپ کی زندگی میں کیسی کیسی تبدیلیاں اور معجزات رونما ہوتے ہیں۔ تہجد کی عادت اپنائیں کیونکہ یہ آپ کی دنیا و آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اے ایمان والو، وسعت رزق اور حصول ثواب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 بابرکت ناموں میں سے
ایک اسم مبارک یا واسع کو کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں ہر طرح کی تنگی دور ہو جائے گی۔ میرے محترم عزیزو، آپ کا وقت قیمتی ہے اور آپ نے یہ اہم پیغام سنا، اس کے لیے دل کی گہرائیوں سے شکریہ۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف معلومات دینا نہیں بلکہ آپ کے دل میں تہجد کی محبت پیدا کرنا تھا۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو براہ کرم لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ مزید لوگوں تک یہ روحانی سفر پہنچے۔ آخر میں دعا ہے، اے پروردگار عالم، ہمیں تہجد پڑھنے والوں میں شامل فرما، ہمارے دلوں میں اپنی محبت بھر دے، ہمارے تمام مسائل اپنے غیبی خزانوں سے حل فرما دے، ہماری دنیا و آخرت سنوار دے اور ہمیں آسمانی خزانوں کی کنجی یعنی تہجد کی دائمی توفیق عطا فرما، آمین۔ ناظرین، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔